إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج دینے کے بعد، معزز سامعین کرام، یہ جو دنیا ہے اور دنیا میں جو انسان بستے ہیں، ہر انسان سکون کے لیے اور اطمینان قلب کے لیے تلاش و جستجو میں لگا ہوا ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کو دلی سکون ملے، قلبی اطمینان ملے، اچھی زندگی ملے، سکون کی زندگی ملے. اور اس زندگی کو پانے کے لیے جو چاہے وہ کر گزرتا ہے، لیکن اس کے باوجود آج کا جو رزلٹ ہے، آج کا جو نتیجہ ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی سکون کی تلاش میں سرگرداں ہیں، پریشان ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان کو سکون نہیں مل پا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سکون حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے، جن جگہوں سے آدمی کو سکون مل سکتا ہے، انسان وہاں سے سکون حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے دل کی خواہشات اگر پوری ہو جائے تو ان کو سکون مل جائے گا. یہ بالکل غلط بات ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس مال و دولت کا انبار آ جائے تو ان کو سکون مل جائے گا. یہ بات بھی بالکل غلط ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو آرام مل جائے، آشائش مل جائے، زندگی کی تمام سہولیات میسر ہو جائے تو ان کو سکون مل جائے گا. ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے. یاد رکھیے، آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس مال و دولت کا انبار ہے، لیکن بے سکونی کا یہ عالم ہے، بے قراری کا یہ عالم ہے، بے چینی کا یہ عالم ہے کہ راتوں کو نیند نہیں آ رہی ہے، سونے کے لیے نیند کی گولی کھا کر کے سونا پڑ رہا ہے. معزز سامعین کرام، آج آپ غور و فکر کریں گے، اپنے سماج و معاشرہ کا جائزہ لیں گے تو مینٹل ہاسپٹلس کے اندر ذہنی مریضوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. بہت سارے ایسے مریض ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ یہ جو آدمی ہے، جو آج ایسا دکھ رہا ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، کاروبار ہے، سب کچھ ہے، لیکن سکون نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے سکون کو حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو ڈیفرنٹ بنا لیا ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ فلموں میں، ڈراموں میں، ادھر ادھر کی باتوں میں اگر مشغول رہیں گے تو دل میں اطمینان ملے گا،
ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر ڈھیر سارا مال و دولت کما لے ہم کو سکون مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم لوگ اپنی دلی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہر حد کو پار کر جاتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو سکون مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں بے سکونی کی ہے، بے قراری کی ہے۔ ان جگہوں پر سکون نہیں مل سکتا ہے۔ سکون اگر چاہیے تو رب العالمین کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور رب العالمین نے جو طریقہ قرآن کی شکل میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی شکل میں نازل فرمایا ہے، وہاں پر جا کر کے تلاشنا ہوگا کہ ہم اپنی زندگی کے اندر سکون کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم پوچھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے، اور آئیے ہم پوچھتے ہیں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کہ ایک انسان سکون کیسے حاصل کر سکتا ہے، ایک انسان کو سکون کیسے ملے گا۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون حاصل کرنے کا جامع طریقہ بھی بتلایا ہے، کمپلیٹ طریقہ بھی بتلایا ہے، اور جزوی اسباب بھی بتلائے ہیں کہ کیسے عمل کرنے سے انسان کو سکون مل جائے گا، کس کس انداز میں زندگی گزارنے سے انسان کو سکون مل جائے گا۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جامع طریقہ بتلایا کہ انسان اگر ایک ہی جھٹکے میں سکون چاہتا ہے تو اس کو سکون کیسے ملے گا، کس انداز میں انسان پرسکون ہو سکتا ہے، کیسے انسان سکون و اطمینان کی وادی میں چین کی نیند سو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الرعد آیت نمبر 28 میں بیان فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کان کھول کر کے سن لو انسانوں، خوب غور سے سن لو، دلوں کا سکون اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں، دلوں کا سکون اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے کیا چیز؟ ابھی ذکر بولا تو بہت سارے لوگوں کے دماغ میں آیا ہوگا کہ سبحان اللہ والحمدللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ پڑھنا۔ یہ ذکر کا صرف ایک حصہ ہے۔ ذکر کہتے ہیں قرآن کریم کو، اور ذکر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے کہا کہ اگر دلوں میں سکون چاہیے، دلوں میں اطمینان چاہیے، قلبی سکون چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے جڑ جاؤ۔ یعنی ہماری زندگی قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق اگر ہو جائے تو آٹومیٹکلی سکون مل جائے گا، سکون اپنے آپ مل جائے گا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ بیان فرمایا، ذرا تفصیل سے بیان فرمایا، ذرا سمجھا کر کے بیان فرمایا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123، آیت نمبر 124، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ کہ جو لوگ، جو کچھ ہم نے نازل کی ہے ہدایت قرآن کریم کی شکل میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی شکل میں، جو آدمی ان ہدایات کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، ہم ان کو پرسکون زندگی دیں گے۔ ان کی زندگی میں بدبختی نہیں ہوگی، بے سکونی نہیں ہوگی، بے قراری نہیں ہوگی، بلکہ ان کو سکون کی زندگی مل جائے گی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا۔ لیکن جو آدمی ہمارے ذکر سے، یعنی قرآن و حدیث سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منہ موڑنے کی کوشش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بے قراری دی جائے گی، بے سکونی دی جائے گی، بے چینی دے دی جائے گی۔ ان کو زندگی میں بھی سکون نہیں ملے گا، قبر میں بھی سکون نہیں ملے گا، قیامت کے دن حشر میں بھی سکون نہیں ملے گا۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تیسری جگہ بیان فرمایا، سورۃ النحل اٹھائیے، آیت نمبر 97، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایمان والے مرد و عورت نیک عمل کو انجام دیں گے، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں گے، ہم ان کو پاکیزہ صاف ستھری زندگی دیں گے، ایسی زندگی کہ ان کی زندگی میں بھی سکون ہوگا، ان کے قبر میں بھی سکون ہوگا، ان کے حشر میں بھی سکون ہوگا۔ اور یہ سکون حاصل کرنے کا ایک جامع طریقہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون آ جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اطمینان آ جائے،
اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سکون و اطمینان کی زندگی کو گزاریں تو جامع طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بنا لے. اور یہ بالکل جامع طریقہ ہے، کیونکہ یہ جو گناہ ہوتا ہے، یہ جو نافرمانیاں ہوتی ہیں، یہ جو فسق و فجور ہوتا ہے، یہ دلوں کے روگ ہیں، دل کو بگاڑ دینے والا، دل کو اطمینان سے دور کر دینے والا. آپ اس کو مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مصیبت، ایک تکلیف، ایک پریشانی، ایک صدمہ اگر بے دین آدمی کو اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات سے دور ایک آدمی ہے، اگر اس کو ایک مصیبت لگتی ہے تو مصیبت لگنے کے بعد وہ صبر نہیں کر پاتا ہے، بے چینی اختیار کر لیتا ہے، اس کی زندگی میں پریشانی آ جاتی ہے، وہ واویلا مچانے لگتا ہے، دیواروں سے سر ٹکرانے لگتا ہے، یہاں تک کہ خودکشی کرنے تک پر وہ آمادہ ہو جاتا ہے. لیکن وہی پریشانی، وہی صدمہ، وہی مصیبت، وہی تکلیف اگر ایک دیندار آدمی کو لگتا ہے، کتاب و سنت کا متبع اور فرما بردار آدمی کو لگتا ہے، تو وہ آدمی بے چینی نہیں کرتا ہے، بے قراری نہیں کرتا ہے، واویلا نہیں مچاتا ہے، دیواروں سے سر نہیں ٹکراتا ہے، بلکہ پہلے وہ صبر کرتا ہے، پرسکون ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، اپنے رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو مصیبت آئی ہے یہ رب العالمین کی طرف سے مقدر ہے. اور اس کے بعد جب وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے آپ سکون اور اطمینان سے نواز دیتا ہے. اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی جامع الفاظ میں بیان فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 1999 نمبر کی حدیث، صہیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر وليس ذلك لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں کا معاملہ بڑا ہی پسندیدہ ہے، مومنوں کا معاملہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے، اور یہ صرف مومن کے لیے ہی ہے کہ مومن کے ہر معاملے میں خیر ہے. اگر ایک مومن آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، پریشانی پہنچتی ہے، صدمہ پہنچتا ہے، اور اس پر وہ صبر کرتا ہے تو یہ صبر کرنا اس کے لیے خیر و بھلائی کا باعث بن جاتا ہے. اور ایک مومن آدمی کو اگر خوشی پہنچتی ہے، اچھائی پہنچتی ہے، نعمت پہنچتا ہے، اللہ کا فضل پہنچتا ہے، اور اس پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، تو یہ بھی اس مومن آدمی کے حق میں بڑا ہی بہترین ہوتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ کہ جو آیات ہم نے آپ کے سامنے بیان کی اور جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر پرسکون زندگی چاہتے ہیں، جو اللہ نے دیا ہے اس پر صبر کیجئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن اور نبی کی تعلیمات کو بھیجا ہے، اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنا لیجئے، اپنے آپ سکون اپنی زندگی کے اندر آ جائے گا. تو یہ جامع طریقہ ہے سب سے پہلے. لیکن ہمارے دین اسلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جزوی اسباب بھی بتلائے ہیں دلوں میں سکون پیدا کرنے کے لیے. آپ ان باتوں کو سنیں گے، اور جو لوگ یہاں پر عمر دراز ہیں، اگر تجربے کی روشنی میں دیکھیں گے تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ بات بالکل فیکٹ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جزوی طریقہ بھی بتلایا ہے، جزوی اسباب بھی بتلائے ہیں کہ اگر ان اسباب پر انسان عمل کرے، انسان کا دل اپنے آپ پرسکون ہو جائے گا. دیکھیے، یہ جو ہماری آنکھیں ہیں نا، دلوں سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. ہماری آنکھیں اور ہمارا دل دونوں کے درمیان بہت گہرا رشتہ ہے. آنکھیں جو دیکھتی ہیں، دل اسی کو سوچتا ہے. اسی لیے ہماری شریعت نے آنکھوں کے لیے 2 ضابطہ بیان کیا ہے، کیونکہ یہ آنکھ جو ہے اگر اس کی حفاظت ہو جائے، دل میں اپنے آپ سکون مل جائے گا. آنکھ کی حفاظت ہوگی، دل کو سکون ملے گا. اس کے لیے 2 طریقہ ہے. پہلا، بنیادی طور پر انسان کی زندگی میں 2 طرح کے خواہشات آتے ہیں بنیادی طور پر. حالانکہ خواہشات تو بہت زیادہ ہیں، اتنے زیادہ خواہشات ہیں کہ انسان کی پوری زندگی بیت جائے، انسان کی خواہشیں پوری نہیں ہوں گی، خواہش پوری نہیں ہو سکتی ہے. لیکن بنیادی طور پر 2 خواہشات انسان کی زندگی میں برابر اٹھتے رہتے ہیں.
پہلی خواہش جو ہوتی ہے وہ مادی خواہش. ہر انسان کی چاہت ہوتی ہے کہ اس کے پاس مال و دولت ہو، کھانے پینے اور پہننے کے لیے اچھا ہو، اس کے پاس اچھا مکان ہو، اچھی سواری ہو. یہ ہر آدمی کی بنیادی خواہش ہے. اگر یہ پورا نہیں ہوتا ہے انسان کا دل تڑپتا رہتا ہے. اور دوسری جو بنیادی خواہش انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے وہ جنسی خواہش. اور اگر یہ جنسی خواہش پوری نہیں ہو تو بھی انسان تڑپتا رہتا ہے. ان دونوں کے لیے ہماری شریعت نے، ہمارے اسلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ضابطے الگ الگ بیان کیے ہیں. سب سے پہلا ضابطہ یہ جو مادی خواہش ہوتی ہے، مال کی خواہش، دولت کی خواہش، کھانے پینے کی خواہش، پہننے اوڑھنے کی خواہش، بہترین مکان، بہترین سواری کی خواہش، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتلایا ہے. یاد رکھیے گا، ایک اصول بتلایا ہے. اور یہ اصول صحیح البخاری کتاب الرقاق باب لینظر الی من اسفل منہ، حدیث نمبر 6490، 6490 نمبر کی حدیث. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم ذلك اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ دیکھو، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا، اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھنا. دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کی قدر ہوگی. مطلب کیا ہوا؟ مال و دولت کا معاملہ ہو، پہننے اوڑھنے اور کھانے کا معاملہ ہو، گھر اور سواری کا معاملہ ہو، صحت و تندرستی کا معاملہ ہو، خوبصورتی کا معاملہ ہو، آرام و آشائش کا معاملہ ہو، اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھنا. اپنے سے نیچے والوں کے دیکھو گے تو دل میں سکون مل جائے گا. اب ایک آدمی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت سے نوازا، اور ایک گھر، معقول گھر جس میں وہ رہ سکتا ہے، آرام سے زندگی گزار سکتا ہے. اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گھر سے نوازا ہے، اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گھر سے نوازا ہے تو اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ ہمارا 1 ایکڑ کا مکان ہے، دنیا میں بہت سارے لوگوں کے پاس بلڈنگ ہے، کئی سائٹ میں مکان بنے ہوئے ہیں. یہ نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ مجھ کو ایک گھر دیا ہے. بہت سارے لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے، وہ کرائے میں رہ رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے، وہ کرائے میں رہ رہے ہیں. یہ سوچ کر کے دل کو سکون لینا چاہیے. اب ایک آدمی ہے جس کو کرائے میں رہنے کے لیے میسر ہے، کما رہا ہے، کھا رہا ہے، اچھے گھر میں کرائے میں رہ رہا ہے. اب اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کرائے میں رہ رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کے پاس اپنا مکان ہے، نہیں، بلکہ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ایسا گھر میسر نہیں ہے، بلکہ وہ جھوپڑ پٹی میں رہ رہے ہیں. اور جو جھوپڑ پٹی میں ہے اس کو بلڈنگ والوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں بہت سارے ایسے انسان ہیں جو اپنی زندگی کو فٹ پاتھ پر گزار دیے اور اسی میں وہ مر گئے. لیکن آج ہمارے یہاں معاملہ الٹ ہے. ہم ہمیشہ دوسروں کی جھانکتے رہتے ہیں، دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں. انہیں اتنا کما رہا نا جی، ان کے پاس اتنا سارا مکان ہے نا جی، اتنے سارے بزنس ہے نا. دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں، جلتے رہتے ہیں، کوڑتے رہتے ہیں کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، فلاں کے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. یہ سکون کا ذریعہ نہیں ہے. سکون و اطمینان کے لیے ہم آپ کے سامنے ایک مختصر واقعہ جو میں نے پہلے بھی سنایا تھا، آج پھر سنا رہا ہوں. خوب غور سے سنیے گا اور اپنی زندگی کے اندر اس سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کیجیے گا. شیخ سعدی رحمہ اللہ فارسی کے ایک بہت بڑے ادیب ہیں. وہ اپنی آپ بیتی سناتے ہیں. اپنی آپ بیتی کیا سناتے ہیں؟ وہ سنا رہے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ سفر کیا دمشق کی طرف. دمشق شہر میں پہنچا، میرے پاس سواری نہیں تھی. سواری تو بہت دور کی بات، میرے پیر میں جوتے اور چپل بھی نہیں تھے. پیدل چل کر کے میں دمشق پہنچا. دمشق پہنچا تو میرے پیر کی یہ حالت تھی کہ چلتے چلتے میرا پیر سوج گیا تھا، پھولے پڑ گئے تھے. اپنے پیر کی حالت کو دیکھا تو دل میں تکلیف اٹھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگا کہ اللہ، پیر میں پہننے کے لیے جوتی بھی نہیں ہے،
میرے پیر کی اتنی بری حالت ہوئی ہے. یہ سوچتے ہوئے میں دمشق کے جامع مسجد میں جیسے انٹر کرتا ہوں، پہلی نظر جو پڑتی ہے وہ ایسے آدمی پر جس کی دونوں پیر نہیں ہے اور وہ اپنے چوتڑوں کے بل وہ زمین پر بیٹھا ہوا ہے. جیسے ہی میں نے دیکھا، میں نے فوراً رب العالمین کے سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، سجدہ شکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کم سے کم چلنے کے لیے پیر تو موجود ہے. اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا ہے. اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے دلوں میں سکون مل جائے گا. اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے تو یاد رکھیے انسان کا جو حرص ہے، انسان کے پیٹ کی جو بھوک ہے، وہ قبر کے مٹی کے علاوہ کسی چیز سے نہیں بجھ سکتی. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خوب غور سے سن لیجئے، خوب غور سے دیکھ لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انسانوں کے عین فطرت کے مطابق فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوب غور سے سنیے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ روایت ہے، اور اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح البخاری کتاب الرقاق باب ما یتقى منہ المال حدیث نمبر 6936 6936 نمبر کی صحیح البخاری کی روایت ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا. سپوز دیٹ اگر کسی انسان کے پاس مال و دولت اور سونے چاندی کی 2 وادیاں ہوں تو وہ 2 وادیاں ان کے لیے بس نہیں آئیں گی، بلکہ وہ تیسرے کے چکر میں پڑ جائے گا. تیسرے کے چکر میں پڑے گا. ہے نا، ہمارے یہاں بھی ایسا ہے. ہر آدمی کا ہی ہے رونا. اگر کوئی 50,000 کما رہا ہے تو وہ لاکھ کے چکر میں ہے، لاکھ کما رہا ہے تو 2 لاکھ کے چکر میں ہے، 2 لاکھ کما رہا ہے تو 3 لاکھ کے چکر میں ہے. اگر کسی کے کروڑوں کی آمدنی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس 100 کروڑ ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا. اگر سپوز دیٹ انسان کے پاس مال و دولت کی 2 وادیاں ہوں تو وہ 2 وادیاں ان کے لیے بس نہیں آئیں گی، بلکہ وہ تیسرے وادی کے چکر میں پڑے گا کہ ہم تیسری وادی کو بھی کما لیں، تیسری وادی کو بھی حاصل کر لیں. اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی نہیں بھر سکتا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کر کے جھک جاتا ہے. تو کیا پتا چلا؟ دنیا کی زندگی میں ہمیشہ اپنے سے کم والوں کو دیکھیے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو 20,000 کی روزی روٹی دی ہے تو بہت سارے ایسے بندے ہیں جو 8,000 مشکل سے کما پا رہے ہیں. اگر ہمارے پاس اپنا چھوٹا موٹا گھر ہے تو بہت سارے لوگوں کے پاس تو گھر ہی نہیں ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھونپڑ پٹی میسر کی ہے تو بہت سارے لوگ تو فٹ پاتھ پر زندگی گزار رہے ہیں. آج اگر ہم کو اچھا کھانا 3 وقت مل رہا ہے، آج دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہے. یہ سوچیں گے دل کو سکون مل جائے گا. اگر یہ نہیں سوچیں گے تو دلوں کو سکون ہرگز نہیں مل سکتا ہے، ہرگز نہیں مل سکتا ہے. اور یہ فیکٹ ہے. معزز سامعین کرام، یاد رکھیے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پاکیزہ روزی سے نوازا ہے اور آپ روزی روٹی کما رہے ہیں، تو اگر آپ کی بنیادی ضرورتیں پوری ہونے لگے تو اس کے آگے مال کی ہوس کو اپنے دل سے نکال دیجیے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اپنے امت کے لوگوں کو ایسا کر کے دکھلایا ہے. حدیث موجود ہے سنن ابی داؤد حدیث نمبر 142، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 142. لقیط بن صبرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنو المنتفق ایک قبیلہ، اس کے ڈیلیگیشن میں میں بھی شامل تھا، اس کے وفد میں میں بھی شامل تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے گیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے. ام المومنین جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا گھر میں موجود تھی. ان کو جب پتا چلا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے لوگ آئے ہیں تو سب سے پہلے ان کو باہر بٹھایا عزت و آبرو کے ساتھ اور گھر میں حکم دیا کہ ایک مخصوص قسم کا حلوہ ان لوگوں کی ضیافت کے لیے پکایا جائے. حلوہ پکایا گیا. راوی کہتے ہیں کہ کھجور کا ایک ٹوکڑا لایا گیا. ہم لوگ کھجور کھانے لگے. تھوڑی دیر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے
آتے ہی پوچھا سلام و کلام کے بعد، خبر خیریت لینے کے بعد کہ تم لوگوں نے کچھ کھایا یا تمہارے کھانے کے لیے کچھ حکم دیا گیا ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے لیے کھانا آیا ہے، ہم لوگ کھائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، بیٹھ کر کے لوگوں سے باتیں کرنے لگے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرواہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریاں چرایا کرتا تھا، وہ چرواہا ادھر سے بکریوں کو لے کر کے آ رہا ہے، اور اس چرواہے کے پاس ایک بکری کا بچہ ہے جو میں آ رہا ہے، چلا رہا ہے، آواز لگا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بکری نے کیا جنا؟ کہا کہ بکری نے بکری کا ایک بچہ جنا۔ کہا ٹھیک ہے، اس کی جگہ پر ایک بکری کو ذبح کر دو۔ بکری کو ذبح کیا گیا، اس کا گوشت بنایا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی طرف گھوم کر کے، جو لوگ ملنے کے لیے آئے تھے، کہا کہ دیکھو تم لوگوں کے تکلف اور ضیافت کے لیے میں نے بکری ذبح نہیں کی ہے، بلکہ ہمارے ہاں 100 بکریاں ہیں۔ جب بھی بکری کا بچہ کوئی ایک بکری جنتا ہے تو اس کی جگہ پر ہم ایک بکری ذبح کر دیتے ہیں تاکہ 100 بکریوں سے زیادہ بکری ہمارے پاس نہیں ہو۔ تو اگر بنیادی ضرورت ہماری کمائی سے پوری ہو رہی ہے تو مال کی ہوس اور حرص کو اپنے دل سے نکال دینا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے، اسی پر بھروسہ کرتے ہوئے، اسی پر صبر و شکر کر کے اطمینان و سکون کو حاصل کر لینا چاہیے۔ تو معزز سامعین کرام، پہلا جو بنیادی ضابطہ یہ ہے کہ اگر سکون چاہتے ہیں، اپنے سے اوپر والے کو نہیں کہ ان کی 1 لاکھ کی تنخواہ ہے، ان کی 2 لاکھ کی تنخواہ ہے، ان کی 10 لاکھ کی تنخواہ ہے، نہیں وہ ڈاکٹر ہے، فلاں فلاں کما رہا ہے، ایسی ہوس دل کے اندر نہیں لانی چاہیے، بلکہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے۔ البتہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فضل سے نوازتا ہے تو حرج کی بات نہیں، لیکن دلوں میں ہوس نہیں ہونی چاہیے۔ جب ہوس کو نکالیں گے، لالچ کو نکالیں گے، اپنے آپ سکون دل کے اندر آ جائے گا۔ لیکن مال کی لالچ میں پڑے رہیں گے، دنیا حاصل کرنے کی لالچ میں پڑے رہیں گے، تو جب تک یہ حرص اور یہ لالچ ہمارے دلوں کے اندر رہے گا تب تک ہم کو سکون نہیں مل سکتا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ سکون حاصل کرنے کا پہلا ضابطہ نظروں کی حفاظت کا، نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی خواہش کو اعتدال میں رکھنے کا، اور اپنی خواہشوں کو اعتدال میں رکھنے کا جو دوسرا ضابطہ ہے نظروں کی حفاظت کا، وہ یہ کہ جو چیزیں حرام ہیں ان کو دیکھنے سے بالکل انسان باز آ جائے، اپنے نظروں کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ یہ مسلمان کے لیے بالکل ضروری ہے۔ جو آدمی ان خواہشات کے اوپر پابندی نہیں لگاتا ہے ان کو کبھی بھی دلوں کا سکون نہیں مل سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ النور آیت نمبر 30 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والے بندے اور بندیوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو جھکا کر کے رکھا کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے حق میں بڑا ہی بہتر اور انتہائی پاکیزہ ہے۔ یعنی اے ایمان والو، اپنے نظروں کی حفاظت کرو، حرام چیزوں کو نہیں دیکھو۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے سماج و معاشرے میں ان چیزوں کو اب معیوب نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے سماج و معاشرے میں جب فنکشن ہوتا ہے یا ہمارے گھروں کے جو حالات ہیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں، بے پردگی بالکل عام ہے، بے پردگی بالکل عام ہے۔ فلم بینیاں ہیں، کیبل ہمارے گھروں میں لگا ہوا ہے، ڈش اینٹینا ہمارے گھروں میں لگا ہوا ہے، مرد و عورت کا میل جول ہو رہا ہے، ہر اعتبار سے بے پردگی ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے سماج و معاشرے کے اندر ہے۔ اتنی بے پردگی ہے کہ آپ تو دیکھ کر کے ہی رہیں گے، اور اگر نہیں دیکھے تو آپ چاہے نائی کے دکان پر چلے جائیں، حلوائی کے دکان پر چلے جائیں، بس میں چڑھ جائیں، دوسرے کپڑوں کی دکانوں میں چلے جائیں، آپ کو بے پردہ عورتوں کی تصویر تو دیکھنے کے لیے ضرور بھی ضرور مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اشرف بصرہ کا، جب اس طرح کی چیز سامنے آئے فوراً اپنی نظر کو پھیر لو، کیونکہ جتنا ان چیزوں سے بچو گے دل میں اتنا ہی سکون آتا جائے گا۔ جب ان چیزوں سے نہیں بچو گے دلوں میں سکون نہیں آئے گا۔ تو یہ دوسرا ضابطہ ہے جو ہمیں اپنے آپ میں بھی، اپنے گھر میں بھی، اپنے سماج و معاشرے میں بھی غور و فکر کرنا ہے کہ ان چیزوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ جب ان چیزوں سے بچیں گے تبھی ہمارے دلوں میں سکون آئے گا۔ دیکھیے، جب ہمارے دلوں کے اندر یہی خرافات ہوگا، جب اسی طرح کی گندیا عشقی باتیں ہمارے دلوں کے اندر ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال کہاں سے آئے گا؟ کتاب و سنت کی اتباع کا جذبہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ اور جب کتاب و سنت کی اتباع کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، یقین مانیے ہماری زندگی کے اندر اطمینان و سکون نہیں آ سکتا ہے۔ لہذا اطمینان و سکون حاصل کرنے کا کافی، شافی اور مکمل علاج موجود ہے۔
اور وہ علاج کیا ہے؟ ایمان ہے، تقویٰ ہے، خشیت الہی ہے، اتباع کتاب و سنت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں ہمیشہ آگے بڑھتے رہنا ہے، اطاعت و فرما برداری والے عمل میں ہمیشہ مشغول رہنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے رہنا ہے۔ جب ہم ایسا کریں گے ہمارے دلوں کے اندر سکون آئے گا، اگر ہم ایسا نہیں کریں گے ہمارے دلوں کے اندر سکون نہیں آ سکتا۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے، صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے مثال ہے۔ ان کی زندگی کو آپ دیکھیں گے، ان کی زندگی میں ہر وقت دکھ ہے، ہر وقت اذیت ہے، ہر وقت تکلیف ہے، ہر وقت صدمہ ہے، پریشانی ہے، کئی دنوں تک بھوکے رہ رہے ہیں، بامشقت جہاد کے سفر میں جا رہے ہیں، 24 گھنٹے میں کھانے کے لیے صرف ایک کھجور مل رہا ہے، یعنی ہر طرح کی پریشانی کے باوجود دل میں سکون، ان کے دل ان کا حشاش بشاش، پوری پریشانیوں کے باوجود جب رات میں عشاء کے بعد سوتے تو رات کا ایک حصہ گزرنے کے بعد فوراً اٹھ جاتے تھے، اور اتنا ان کا دل پرسکون ہوتا تھا کہ ان کی نیند کھلتی ہی تھی، اور اٹھ کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں سجدہ ریز ہو جاتے تھے اور دعا کرتے تھے، لا احصی ثناء علیک الا انت کما اثنیت علی نفسک، اے میرے پروردگار تو نے تو نعمتوں سے اتنا نوازا ہے کہ ہم تیری تعریف کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، اے میرے رب تو بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے تو نے اپنی تعریف کی ہے۔ تو صحابہ کرام نے صحیح طریقہ اختیار کیا، ان کو سکون مل گیا، ہم نے صحیح طریقہ اختیار نہیں کیا، اسی لیے آج بھی بے سکونی میں ہے۔ لہٰذا میرے معزز دوستو، اگر زندگی کے اندر سکون چاہتے ہیں، جو طریقہ بتلایا گیا ہے ان طریقوں پر عمل پیرا ہو جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کے مطابق ہماری زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔